بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تربیت یافتہ نیک عورت سے شادی کرنا۔ اسلام میں خاندان کے متعلق بھی احکام اور ہدایات دیے گئے ہیں اور مسلمان کی گھریلو ذمہ داریوں پر بھی خوب روشنی ڈالی گئی ہے، اور مسلمان گھرانہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے اور ایسے اجزاء ہیں جن سے وہ مرکب ہوتا ہے۔ بچوں کی عملی تربیت اور نگرانی میں ایسی نیک بیوی بڑی معاون ہوتی ہے جو اپنے کردار اور ذمہ داری سے واقف ہو اور اسے اچھے انداز سے انجام دیتی ہو۔ ایسی بیوی اس کام میں بنیادی رکن کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ معاشرے کی حیات میں اس کا یہ کام ایک تاریخی کردار رکھتا ہے کہ وہ بسا اوقات ایسی اولاد کو جنم دیتی ہے جو معاشرے کی اصلاح اور جمرود کا ذریعہ بنتی ہے اور ساری امت کو خیر اور بھلائی اور قوت طاقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور پھر مسلمان ماں باپ دونوں مل کر اس گھر کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اکیلا مسلمان باپ یہ کام نہیں کر سکتا۔ دونوں مل کر بچوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ہوتا ہے۔ عورتیں اولاد کی پرورش کی نگران مقرر کی گئی ہیں جو مستقبل کی بنیاد ہے۔ اسلام کے مبلغین حضرات کو اس امر کا ادراک کرنا چاہیے اور اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے۔ پہلے کوشش کا رخ اپنے گھر، بیوی اور مال کی طرف ہو، پھر اولاد کی طرف، اس کے بعد دیگر افراد کی طرف، اور مسلمان گھرانے کے لیے ان کو صحیح معنی میں مسلمان بنانا بہت ضروری ہے اور اس کا خوب اہتمام کرنا لازمی ہے۔ یعنی جو شخص مسلمان گھرانہ کی بنا پر تعمیر کی خواہش رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے اولاً مسلمان بیوی کی تلاش کرے، ورنہ اسلامی معاشرے کی بنیاد مؤخر ہو جائے گی اور بنیادیں بھی کمزور ہوں گی اور اس میں شگاف بھی بہت زیادہ پیدا ہوں گے۔ بہترین بنیاد جس پر کسی عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے وہ عورت کا نیک اور متقی ہونا ہے۔ ایسی عورت آنکھوں کی بھی ٹھنڈک اور اپنی ذات اور خاوند کے مال اور اولاد کی تربیت کے معاملے میں بھی امانت دار ہوتی ہے۔ ایسی عورت اولاد کو کھانے کے ساتھ ایمان کی غذا بھی فراہم کرتی ہے اور دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اس میں اچھی صفات پیدا کر دیتی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر درود و سلام کے تذکرے سناتی ہے، جس سے اس میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور مرتے دم تک اسلام کی محبت دلوں میں جاگزی رہتی ہے۔ اور قاعدہ ہے کہ انسان انہی صفات پر قائم رہ کر عمر رسیدہ ہوتا ہے جن پر وہ نشو و نما پاتا ہے، اور والدین کی صفات ان کی اولاد میں ضرور منتقل ہوتی ہیں۔ عام طور پر اولاد میں تقویٰ اور پرہیزگاری کا ظہور والدین یا ان میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوتا ہے یا چاچا یا ماموں کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ایک ارشاد نبوی ہے کہ تم کو اس بات پر متنبہ کیا جاتا ہے جسے ابن عدی اور ابن عساکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اپنے اولاد کے لیے اچھا انتخاب کرو کیونکہ عورتیں اپنے بھائی بہنوں کے مشابہ پیدا ہوتی ہیں۔ خاوند کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی میں تہذیب اور اصلاح کو بھی تلاش کرے، کیونکہ یہ چیز تدبیر منزل اور اولاد کی اصلاح اور تربیت میں بڑی معین ہوتی ہے، اور عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مناسب طریقے پر جتنے چاہے علوم اور ان میں کمال حاصل کرے، اور مرد اور عورت شیر کے بیت کی طرح ہیں۔ شیر کے بیت میں یہ بات ناپسند کی جاتی ہے کہ اس کا ایک حصہ تو مضبوط ہو اور دوسرا کمزور۔ اور رسول اللہ نے قریش کی عورتوں کی تعریف فرمائی ہے جو اپنے اولاد کے ساتھ شفقت اور مہربانی اور اپنے شوہروں کا خیال رکھتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورتیں ہیں جو اونٹوں پر سواری کرتی ہیں، وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں جو اولاد پر بچپن میں انتہائی شفیق اور مہربان ہوتی ہیں،
اور شوہر کے معاملہ میں خوب دیکھ بھال کرتی ہیں۔ عورت کا اپنے بچوں کی عملی تربیت اور اپنے شوہر کی خدمت کرنا ایسی چیز ہے جو اسے بلند درجات تک پہنچا دیتی ہے اور اسے بلند اور باکمال خواتین کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے، اور اس کا یہ عمل جہاد کے برابر ہے جو کوئی مرد کسی معرکہ میں انجام دیتا ہے، نیز مسجدوں میں نماز جمعہ پڑھنے کے برابر ہے، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اسماء بنت یزید بن السکن بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں مسلمان عورتوں کی طرف سے قاصد بن کر آئی ہوں، سب میری طرح ایک ہی بات کہہ رہی ہیں اور میری طرح ان سب کی بھی یہی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے۔ پھر ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور ہم نے آپ کی اتباع بھی کی، لیکن ہم پردہ نشین عورتیں گھروں میں محصور ہیں، جبکہ مرد حضرات کو جمعہ کی نماز، جنازے کی نماز اور جہاد وغیرہ میں شرکت کی وجہ سے ہم پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ہم ان کے مال کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ان کی اولاد کی تربیت کرتی ہیں، تو آیا ہم اجر و ثواب میں ان کے ساتھ شریک ہوں گی یا نہیں؟ یا رسول اللہ، یہ سن کر رسول اللہ اپنے صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم نے اس عورت کی بات کو سنا؟ اس سے زیادہ اچھے انداز میں اپنے دین کے بارے میں کوئی سوال کرنے والا دیکھا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، اے اسماء، واپس جاؤ اور ان عورتوں کو جا کر یہ بتاؤ کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ حسن اطاعت اور اس کی رضا جوئی اور موافقت کی اتباع ان تمام چیزوں کے برابر ہے جس کا تم نے ذکر کیا ہے۔ امام ماوردی رحمہ اللہ تو بیوی کے انتخاب کو اولاد کا حق قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر کے قول سے اقتباس کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اولاد کا اولین حق یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کا انتخاب کرے، اور اولاد کے طالب ہونے سے قبل اس بات کا انتخاب کرے کہ وہ خوبصورت ہو، شریف، دیانتدار، پاک دامن اور اپنی امور کی عقل مند، پسندیدہ اخلاق کی حامل، حسن عقل اور کمال عقل میں آزمودہ اور تمام امور اور احوال میں خاوند کی ہمنوا ہو۔ بہرحال ایک نیک بیوی ہی حقیقی خزانہ ہے جسے آدمی دنیا اور آخرت میں جمع کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے، تو آپ سے بعض صحابہ کہنے لگے کہ یہ آیت سونے اور چاندی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، پس اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا مال زیادہ بہتر ہے تو ہم اسے ضرور حاصل کریں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، سب سے اول اور بہتر ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور وہ نیک بیوی ہے جو مومن کی اس کے ایمان پر مددگار ہوتی ہے۔ امام ابو داؤد نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ جب مذکورہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر اس کا نزول بڑا گراں گزرا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری پریشانی دور کرتا ہوں، اور خدمت رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آیت آپ کے صحابہ پر بڑی گراں گزری ہے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ تمہارے بقیہ مال پاک کر دے، اور میراث کی فرضیت اس لیے ہوئی تاکہ تمہارے بعد والے اس کے وارث ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ خزانہ نہ بتا دوں جو انسان جمع کرتا ہے؟ وہ نیک بیوی ہے کہ جب خاوند اس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اسے خوش کرتی ہے، اور جب اسے حکم دیتا ہے تو اس حکم کو بجا لاتی ہے، اور جب کہیں چلا جاتا ہے یعنی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔
اے اللہ مسلمانوں کی بیویوں کو بھی ایسا ہی بنا دے کہ وہ نیک اور صالح بھی ہوں، خاوند کی انتہائی اطاعت گزار بھی ہوں، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی دیکھ بھال اور حفاظت بھی کرتی ہوں۔ آمین ثم آمین۔